الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں ایک بہت اہم نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معزز پیغمبر ہیں کہ جن کا ادب اور احترام سبھی آسمانی مذاہب والے کرتے ہیں۔ مسلمان تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور تمام نبیوں کو مانتے ہیں، کسی نبی کا بھی انکار نہیں کرتے، مگر مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے جو تمام آسمانی مذاہب میں متفقہ ہے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی نبی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ ان کی اولاد میں اللہ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں نبی بھیجے ہوں گے۔ جو بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ہے وہ انہی سے چلتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرنے کے وقت، انتقال کے وقت، ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، بہت اہم ہے۔ قرآن کریم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، اور کتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے باپ دادا سب پیغمبر، ان کی اولادوں میں بھی پیغمبری۔ وہ اپنے پورے خاندان والے، اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے آس پاس ہوں گے، خاندان بھی کافی بڑا تھا حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ سب ان کے ارد گرد چاروں طرف ان کے بیٹے بھی ہیں، اس میں ان کے پوتے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اور بھی ہوں گے، نواسے وغیرہ سبھی ہوں گے، اور ان کا وقت ہے وفات کا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے اپنی اولاد سے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور قرآن نے اس کو قیامت تک انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ مسلمان بھی اپنی اولاد سے اور اپنے خاندان والوں سے یہ سوال کرتے رہیں اور ان کے سامنے یہ سوال رہے ہمیشہ
اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ ظاہر ہے نبی ہیں وہ، اور خاندانی نبی ہیں، ان کے خاندان میں بھی آگے نبوت چلنی ہے، اور مرنے کے بعد میں مرتے وقت انسان سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے اسی کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اسی کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اسی کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ 1000 باتیں کہی جا سکتی ہیں مرنے کے وقت اپنی اولاد سے، کاروبار میرا بہت طویل ہے، لمبا ہے، اس کا خیال رکھنا، فلاں رشتہ دار ہے اس کا خیال رکھنا، فلاں جگہ جو ہے میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں ذرا ان سے لے لینا، ہزاروں سینکڑوں باتیں ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سب باتیں نہیں کی اس وقت۔ حضرت یعقوب نے سوال کیا اپنی اولاد سے، اولاد بھی کون ہے میں بار بار بتا رہا ہوں، پیغمبروں کی اولاد ہے، آگے بھی پیغمبری چلنی ہے اس سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میں بستر مرگ پر ہوں، جب تک مجھے موت صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ نہیں آ سکتی، جب تک تم میرے اس سوال کا جواب تسلی بخش نہ دے دو کہ میرے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میں تم کس کی پرستش کرو گے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں تو میرے بتائے ہوئے راستے پر، وحدانیت کے راستے پر، توحید کے راستے پر، صراط مستقیم پر چل رہے ہو، لیکن جہاں میری آنکھیں بند ہوں اس وقت تم راستے سے ہٹ جاؤ، بہک جاؤ۔ مجھے مطمئن کرو کہ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی نبیوں کی اولادیں تھی سامنے۔ انہوں نے جواب دیا قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جو سب ایک معبود کو پوجتے تھے، سب ایک کی پرستش کرتے تھے، ہم بھی اسی کی پرستش کریں۔ یہ قرآن نے پورا واقعہ نقل کیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی اولادوں کے بارے میں فکر مند رہیں، اپنے زیر تربیت لوگوں کے بارے میں فکر مند رہیں، ان کے ایمان کی سلامتی اور ان کے عقائد کی درستگی اور ان کے اعمال، ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز اگر ہے کوئی تو وہ ایمان ہے۔ اولاد کی دیکھ بھال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مرتے وقت حضرت یعقوب نے اپنی ساری اولاد سے یہ عہد دیا ہے، اور اولاد بھی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نبیوں کی اولادیں ہیں، اور وہ ہیں جن میں نبوت چلنی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم دیندار ہیں، ہمارا گھرانہ دیندار ہے، اور ہماری اولاد بھی ماحول کے حساب سے بالکل صحیح سالم رہے گی، راہ راست پر چلتی رہے گی، اس ذام میں نہ رہیں، بلکہ شیطان کو راستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ نبی ہیں وہ، اور پھر بھی ان کو اتنی فکر ہے۔ تو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو صورتحال ہے، اس میں ہمیں اپنی اولادوں کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ماتحتوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ جب اتنے بڑے پیغمبر اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔
ہزار تمنائیں کرنے کے باوجود، ہزار جتن اور کوششیں کرنے کے باوجود اولاد نہیں ملتی، تو اولاد کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب اولاد ملتی ہے تو اس کے تعلق سے ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایسے نہیں اولاد مل گئی تو بس اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ شروع ہی سے اس کے اللہ نے بہت سارے حقوق اس کے والدین کے اوپر رکھے ہیں۔ اچھا نام رکھا جائے اور اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے۔ نہیں کیا یا غلط تعلیم کا انتظام کیا یا تربیت صحیح نہیں کی تو اب اس کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ نے نعمت دی تھی اولاد کی، تم نے ان کی تعلیم و تربیت پر کیوں دھیان نہیں دیا تھا؟ ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا تھا حالات کے رحم و کرم پر؟ اپنی اولاد کے بارے میں جس طریقے سے ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، یہ اچھا کمائیں، اس دنیا کے اندر اچھے انداز میں رہیں، ان کا طرز حیات، ان کا طرز زندگی اچھا ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو سب سہولتیں ہوں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھا کاروبار کرے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد، اولاد کی اولاد اور پھر ان کی اولاد 7 پشتوں تک کے لیے ہم اچھے کاروبار کا، اچھے معیشت کا، اچھے ان کے لیے رہن سہن کا انتظام، گھروں کا انتظام کر کے جائیں۔ آدمی اپنی زندگی گزار لیتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ ہم تو مر ہی جائیں گے، ہماری اولاد، ہم اپنی اولاد کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اپنے بعد میں آنے والی نسل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، سب کچھ یہی کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ صورتحال جتنی اس وقت خراب ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی خراب نہیں تھی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو بھیج دیتے ہیں اسکول اور کالج میں، اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ ان کے ساتھ پڑھنے لکھنے والے سب طرح کے رہتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، پڑھانے والے بھی سب طریقے کے رہتے ہیں، لیکن ہم اتنی کوتاہی برتتے ہیں کہ ہماری اولاد جو پڑھنے جا رہی ہے یا کہاں جا رہی ہے، ہم ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سیکھ کر آ رہے ہیں۔ اگر اسکول یا کالج کا وقت 4 گھنٹے ہے تو ہماری اولاد 5 گھنٹے کیوں باہر سب خرچ کر رہی ہے؟ 1 گھنٹہ کہاں لگایا اس نے؟ کیوں لگایا؟ ماحول تو اتنا خراب ہے، سب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے پاس بڑے بڑے موبائل، سب انٹرنیٹ اور یہ اور وہ، بہت ایڈوانس دنیا ہو گئی ہے، اس سے زیادہ بچے ایڈوانس ہیں۔ والدین حسن ظنی میں رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت سنبھلے ہوئے ہیں، غلط راستے پر نہیں چلیں گے، اور اگر اندر جھانک کر کے دیکھیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ دوسرے لوگوں کی باقاعدہ پلاننگ ہے، سازش ہے کہ مسلمان بچوں کو خراب کرنا ہے۔ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو پھنسانا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرف سے باقاعدہ آفر ہے، ان کی تنظیموں کی طرف سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، جو دوسرے لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کے اور ہمارے ماحول کی وجہ سے، چونکہ ہم موروثی مسلمان ہیں، اپنی اولاد کو ہم کبھی ایمان کی اور دین کی اہمیت نہیں سمجھاتے، چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے اس میں جال میں پھنس جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی دوسرے لوگوں کے چکر میں آ کر کے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ یہ سارا کام کیا ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ یہ کئی سال تک دوسرے لوگوں کی کوششیں، گھر کے جو ہمارے افراد ہیں ان کی بے توجہی اور ان کی بے اعتنائی اپنی اولاد کے بارے میں رہتی ہے۔ وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ
آپ جو ہے صبح سے شام تک کا وقت آپ کا ہے کہاں خرچ کر رہے ہو؟ موبائل آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کا رابطہ کس کس سے ہے؟ اس میں کیا کیا آپ دیکھتے ہو؟ اس میں کیا استعمال کرتے ہو؟ اسکول میں کس کس سے آپ کے روابط ہیں؟ اسکول سے آنے کے بعد میں گھر میں اگر ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، تو وہ کس کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ جب تک ہم کڑی نگرانی نہیں رکھیں گے، اس نظر کو چھوڑ دیجئے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دوسروں کے بارے میں اس نظر رکھیں، دوسروں کے عیوب نہ ٹٹولیں، اپنے زیر نگرانی اپنی اولاد کی کا باقاعدہ جو ہے ان کی جاسوسی کریں، ان کی نگرانی کریں۔ ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے پاس فون ہے، کبھی بھی چیک ہو سکتا ہے۔ آپ کے روابط کس سے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسکول کے اندر دورانیہ ایک انٹرول کا ملتا ہے، اس انٹرول میں تم کیا کرتے ہو؟ باقاعدہ کسی دوسرے کو ہمیں لگانا چاہیے کہ ذرا ان پر نظر رکھو، اگر ہماری بیٹی ہے یا ہمارا بیٹا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اس وقت کو خرچ کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اسباب دیے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم دوسرے کے اسکول اور کالج میں ہی بھیجیں؟ شادیوں کے خرچے کم کر کے اپنے اچھے سے اسکول بنائیے، اچھے کالج بنائیے، اچھا نظام تعلیم اس کے اندر نافذ کیجئے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، جتنا بول رہا ہوں اس سے زیادہ حالات خراب ہیں آج کے ماحول میں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس لیے بالکل بھی ہماری ایک لمحے کی مجرمانہ غفلت ہماری اولاد کے ایمان کو لے بیٹھے گی، اور قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا ہم سے کہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت دی تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی بتایا تھا اولاد کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے نبی کے وارثین نے بھی بار بار متنبہ کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا تھا۔ تم نے اپنی اولاد کے بارے میں کیوں اتنی مجرمانہ غفلت سے کام لیا؟ صرف مسلمانوں کا نقطہ نظر صرف یہی نہیں رہنا چاہیے کہ صرف یہی دنیا ہے۔ مسلمانوں کا تو اعتقاد ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ صرف ایک گزرنے کا راستہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ ہمیں آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں، ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے غفلت کی چادر ہمیں اتارنی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی محتاط رکھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ بازاروں میں جا کر کے دیکھ لیجئے کتنی ہماری عورتیں باہر، گھر سے باہر آدمی کم اور عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کیوں ہے آخر؟ گھروں میں مرد نہیں رہتے ان کی ضرورت کا سامان لانے کے لیے۔ ہماری جوان بیٹیاں، ان کو پردے کا پاس و لحاظ نہیں، چونکہ گھر سے بھی کوئی تربیت ایسی نہیں ہے اسلامی۔ کیوں ہے اتنی غفلت؟ غیرت ہماری کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں باغیرت ہونا ہے اور دوسروں سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے۔ بچے جوان ہو جائیں تو جلدی سے ان کی شادی کا نظم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا تب ہم شادی کریں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک پورا وہ رہتا ہے اتنا معیار، اتنے پیسے ہوں گے، اتنا گھر ہوگا اور ایسا رشتہ ملے گا تبھی ہم شادی کریں گے۔ زیادہ دیر سے شادی کرنے سے بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا۔ ماں باپ کو تو اگر بچہ بوڑھا ہو جائے تب بھی بچہ ہی لگتا ہے، لیکن اس نظریے میں اگر بچہ جوان ہو جائے، اچھا رشتہ مل رہا ہے، فوراً شادی کر دی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے۔ بہرحال میں شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کے بارے میں جو سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال ہر مسلمان کو اپنی اولاد سے، اپنے زیر تربیت افراد سے کرتے رہنا چاہیے، خود سے بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ شیطان دونوں طریقے کے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور ویسا شیطان تو ہے ہی، وہ سب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ صرف پیچھے نہیں پڑے ہوئے، ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ نہ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر
بہت لڑکی ہندوؤں میں ہے کرسن وغیرہ میں، اسی لیے جو